ترکوں کے ان غارت گر قبائل نے جو ترکان غز اور غازان کے نام سے مشہور ہیں خراسان اور ایران میں داخل ہو کر سلطنت سلجوکیہ کے اعتبار اور وقار کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان ترکان غز کی ترک تاز کا پتہ ملک چین کے صوبہ انچوریا سے لے کر مراکش تک کی تاریخوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے سلطان سنجر سلجوقی کو گرفتار کر کے بہت کچھ اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی تھی، مگر جب چنگیز خان نے خروج کیا تو ان کا زور بہت کچھ گھٹ چکا تھا۔ رہا سہا روب چنگیزی کشت و خون کے آگے مٹ گیا۔ پہلے بھی یہ لوگ مختلف قبائل پر منقسم تھے، اور جب گرم بازاری جاتی رہی اور بھی زیادہ پراگندگی نے ان لوگوں میں رہ پائی، کوئی قبیلہ مصر کی جانب جا کر وہاں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، اور کوئی شام میں، اور کوئی آرمینیا اور آذربائیجان میں رہنے لگا۔ چونکہ ان کے اندر کوئی ایک زبردست شہنشاہ پیدا نہیں ہوا تھا، اس لیے ان لوگوں کے حالات تواریخ میں بالتفصیل نہیں لکھے گئے، مگر ان کے اندر عرصہ دراز تک خراسان اور ایران میں فاتحانہ حیثیت سے رہنے کے سبب تہذیب اور شائستگی نے ضرور ترقی کی تھی، اور اولو العزمی اور بلند ہمتی کی شان ان کے ہر قبیلے اور خاندان میں موجود تھی۔ حکومت و فتح مندی کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے ریوڑوں کی محبت نہیں چھوڑی، اس لیے اب خروج چنگیزی کے وقت کچھ تو چنگیز خان کی فوج میں داخل ہو گئے، اور اکثر خراسان اور ایران اور دوسرے ملکوں کی سرسبز و شاداب چراگاہوں اور جنگلوں میں رہنے لگے۔ انہی ترکان غز کا ایک قبیلہ جو خراسان میں اقامت گزین تھا، 7ویں صدی ہجری کے شروع ہوتے ہی جبکہ چنگیزی مغلوں کی حملہ آوری خراسان پر شروع ہوئی، خراسان سے روانہ ہو کر آرمینیا کے علاقے میں یہ قبیلہ چلا آیا اور 20-25 سال تک آرمینیا میں مقیم رہا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام سلیمان خان اور اس کے ساتھی سلجوکیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا حسن سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ آرمینیا میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ اور پریشان پھرنے والے افراد اس کے گرد مجتمع ہو گئے، اور اس جمعیت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کے ترک تاز کے سبب ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا، اور ہر شخص کو اپنی اور اپنی اہل و عیال اور اموال کی حفاظت کے لیے اپنے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا، اور ہمہ وقت آفتوں اور مصیبتوں کے مقابلے پر مستعد رہنا از بس ضروری تھا۔ لہٰذا سلیمان خان کے گروہ کو بھی، جو آرمینیا کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت اور عصبیت کے محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ آرمینیا کے زمانہ قیام میں جب کہ ہر طرف ہلاکت اور بربادی برپا تھی، سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچایا۔ دولت خوارزم شاہیہ کی بربادی نے اور بھی سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگجوئی کے سامانوں کو اپنے گرد آزادانہ فراہم کرے۔ ابھی چنگیز خان کے مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے سن 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوکیوں کی اس سلطنت پر، جس کا دارالسلطنت کونیا تھا، حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ کونیا میں الہ الدین کیقوباد سلجوقی فرمانروا تھا۔ ان سلجوقی فرمان رواؤں یعنی سلاجقہ روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اب امتداد زمانہ سے یہ سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغلوں نے الہ الدین کیقوباد پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ کونیا کا سلطان مسلمان اور مغل کافر تھے۔ کونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں برسر جہاد رہتی تھی، اور مغلوں نے عالم اسلام کو تہ و بالا کر ڈالا تھا۔ سلیمان خان نے الہ الدین کیقوباد کو امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان کی اس جمعیت کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر سلیمان خان نے اس جمعیت کا ایک حصہ اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہراول آگے روانہ کیا۔ اس کی تعداد 444 تھی۔ دنیا کے بڑے بڑے اور اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق کا معائنہ ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر آرمینیا کی جانب سے یہ مجاہدین کی فوج چلی آ رہی تھی، اور ادھر مغلوں کی فوج الہ الدین کیقوباد سلجوقی کی فوج کے مقابل پہنچ گئی تھی۔ عین اس وقت جبکہ سلجوقی لشکر اور مغلوں کی فوج میں ہنگامہ کارزار گرم تھا، اور مغل بہت جلد الہ الدین کے لشکر کو مغلوب کرنا چاہتے تھے، سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنے ہمراہی دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 افواج برسر پیکار ہیں، اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کر دینے والی تھی۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کروں۔ چنانچہ ارطغرل اپنے 444 ہمراہیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست فریق پر ٹوٹ پڑا۔
یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا گیا تھا کہ مغلوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاء الدین کیقوباد سلجوقی ذرا دیر پہلے اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا اور اس غیر مترقبہ امداد اور فتح کو دیکھ کر بہت مسرور اور میدان جنگ میں ارطغرل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا بغلگیر ہوا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن خوبی پورا ہو گیا۔ ابھی ارطغرل اور علاء الدین کیقوباد اس مسرت اور شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جمعیت کے ساتھ اس میدان میں پہنچ گیا۔ علاء الدین سلجوقی نے سلیمان خان اور اس کے بیٹے ارطغرل کو خلت گراں بہا عطا کیے اور ارطغرل کو شہر انگورا کے گرد یعنی شہر انکرا کے قریب جاگیر عطا کی۔ سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنایا۔ علاء الدین سلجوقی کی فہم و فراست کی داد دینی چاہیے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ کونیا کی سلطنت پہلے بہت وسیع تھی، اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایشیائے کوچک کے شمالی اور مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوقی سلطنت کے حدود کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ دوسری طرف جنوبی اور مشرقی علاقے مغلوں کی دست برد نے جدا کر لیے تھے اور وہ دم بدم آگے بڑھ رہے تھے۔ اس طرح سلطنت کونیاں دو پارٹوں کے درمیان پیسی جا رہی تھی اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد فنا ہونے کی توقع تھی۔ اس بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاء الدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی جو رومی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب مغلوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست فاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف وسیع کیا اور اس حسن خدمت کے صلے میں علاء الدین سلجوقی نے اپنی طرف سے اور علاقہ اسی نواح میں عطا فرما کر ارطغرل کی طاقت اور علاقے کو بڑھا دیا۔ ارطغرل کے اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بالکل جاتا رہا، مگر چند روز کے بعد سلیمان خان جو دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا میں غرق ہو کر راہی ملک بقا ہوا۔ ارطغرل اپنے علاقے پر برابر حکمران اور دم بدم اپنی طاقت کو ترقی دینے میں مصروف رہا۔ چونکہ ارطغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا اور عیسائیوں کے علاقے چھین چھین کر اپنی سلطنت کو وسیع کر رہا تھا، لہٰذا اس کا اس نواح میں طاقتور ہونا شاہ کونیا کے لیے بہت کچھ اطمینان کا باعث اور وہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو بنظر اطمینان معائنہ کر رہا تھا۔ سن 634 ہجری میں علاء الدین کیقوباد کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین کا خسرو کونیا میں تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین کا خسرو کو مغلوں نے اپنی بار بار کی حملہ آوری سے بہت تنگ کیا اور سن 641 میں غیاث الدین کا خسرو نے مغلوں کو خراج دینا منظور کیا۔ سلطنت کونیا کے اس طرح باج گزار ہونے کا ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسے صوبے کا گورنر اور فرما روا تھا جو بظاہر مغلوں کی دست برد سے محفوظ تھا اور مغلوں کو اس کے بعد ایشیا کوچک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ سن 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ کا چراغ گل کیا تھا۔ سن 657 ہجری میں ارطغرل جاگیر انکرا کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کے بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا۔ سن 687 ہجری میں جب کہ عثمان کی عمر 30 سال کی تھی، ارطغرل نے وفات پائی اور شاہ کونیا نے ارطغرل کا تمام علاقہ عثمان خان کے نام مسلم رکھ کر سند حکومت بھیج دی۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین کا خسرو بادشاہ کونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا کر اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کر دی۔ اب عثمان خان شہر کونیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وہ وزیر اعظم اور مدار المحام سلطنت کے مرتبے کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعہ کے دن کونیا کی جامع مسجد میں عثمان خان ہی بجائے غیاث الدین کا خسرو کے خطبہ بھی سنانے لگا۔ سن 699 ہجری میں غیاث الدین کا خسرو مغلوں کے ایک ہنگامے میں مقتول ہوا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے عقد میں تھی، لہٰذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کے تخت سلطنت پر بٹھا کر بادشاہ تسلیم کیا۔ اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی تھی وہ 699 ہجری میں ختم ہو کر اس کی جگہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی جو ہمارے اس زمانے تک قائم رہی ہے۔ اسرائیل بن سلجوق وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے ہندوستان کے قلعے کالنجھر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمان خان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت کونیا کی بہت کمزور حالت تھی۔ رومیوں اور نیز مغلوں کے حملوں سے اس ضعیف تر اور برائے نام سلطنت کا مٹ جانا یقینی تھا۔
لیکن عثمان خان کے تخت نشین ہوتے ہی اس سے تن بے جان میں جان پڑنی شروع ہوئی، جس کا سب سے بڑا راز یہ تھا کہ عثمان خان کے ساتھ اور اراکین سلطنت اور فوج کے سپاہی اور رعایا سب عثمان خان کے حسن سلوک سے خوش اور اس کو محبوب رکھتے تھے۔ عثمان خان میں ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجہ اتم اور کمال موجود تھی۔ عثمان خان نے سب سے پہلے رومیوں سے شہر کرا حصار کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس نئی سلطنت کا نیا دارالسلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک اور ممنون ثابت ہوا۔ اس نئی سلطنت کا نیا دارالسلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک اور ممنون ثابت ہوا۔ عثمان خان کو اپنی تخت نشینی کے بعد ہی حاسدوں اور رقیبوں کی عداوت کا اور سازشوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑا، جن پر وہ انجام کار غالب آیا اور سب کو اپنی طاقت کے ذریعے خاموش کرایا۔ تاہم سلجوکیوں کے پرانے خاندان کے افراد عثمان خان کی حکومت کو رشک اور رقابت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عثمان خان کسی موقع پر بھی اپنی کمزوری یا خوف کا اظہار کرتا تو اس کے رقیب یقیناً اس کے خلاف فوراً اٹھ کھڑے ہوتے، لیکن عثمان خان نے ہر موقع پر اپنے آپ کو بے خوف اور نڈر ثابت کیا۔ اس کے بعد عثمان خان نے پہم عیسائی علاقوں پر حملے شروع کیے اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیا کوچک سے نکالتا گیا۔ عیسائیوں کے بادشاہ قیصر قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے مغلوں سے خط و کتابت اور پیام سلام شروع کر کے اس بات کی کوشش شروع کی کہ مغل مشرق کی جانب سے عثمان خان پر حملہ آور ہوں تاکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منہ موڑ کر مغلوں کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ قیصر کو ایک حد تک اپنی اس کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ مغلوں نے قیصر کے ابھارنے سے عثمان خان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، مگر چونکہ عثمان خان کو عیسائیوں کے مقابلے میں پہم فتوحات حاصل ہوئی تھیں، اس لیے اس کی فوج کے دل خوب بڑھ گئے، اور فتوحات ہی ایسی چیز ہیں جو جنگجو قوموں میں جوش اور ہمت پیدا کر دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ عثمان خان نے اپنے بیٹے ارخان کو، جو صف شکنی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر مغلوں کے حملوں کو روکنے پر مامور کیا اور خود بقیہ فوج لے کر رومیوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرنے لگا۔ جنگجو اور سپاہی پیشہ قوموں کے لیے جنگ کے ایام عید کی خوشی لے کر آیا کرتے ہیں۔ رعایا نے بھی اپنے بہادر فرمانروا کا دل سے ساتھ دیا اور ارخان نے مغلوں کے ہر ایک حملے کو بڑی خوبی کے ساتھ اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ مغل تھک کر بیٹھ گئے اور حملہ آوری کے اس ناستودہ مسئلے کو ترک کر دیا۔ ارخان اس طرف کا انتظام کر کے باپ سے جا ملا اور دونوں باپ بیٹوں نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بھگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیا کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر ارخان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بھگاتے ہوئے بروسا کے شہر کو فتح کر لیا۔ بروسا قیصر روم کا ایک زبردست شہر ایشیا کوچک کے مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب ارخان نے فتح کیا تو عثمان خان ساحل بحر اسود تک پہنچ کر کرا حصار میں سالمن غائمن واپس آ گیا اور وہ اس وقت اتفاق سے بیمار تھا۔ بروسا کی فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بروسا کا قصد کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر بروسا میں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بروسا لے جا کر دفن کرنا اور وہیں میرا مقبرہ بنانا، اور آئندہ میرے بیٹے ارخان کو بروسا ہی میں رہنا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا چاہیے۔ چنانچہ عثمان خان بروسا پہنچ کر کئی روز کے بعد فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا۔ یہ 727 ہجری کا واقعہ ہے۔ عثمان خان نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھ کو اپنے مرنے کا کوئی غم نہیں، اس لیے کہ تیرے جیسا لائق بیٹا میرا جانشین ہوگا۔ تجھ کو چاہیے کہ دینداری، نیکی، رحم دلی اور عدل کو کبھی ترک نہ کرنا، رعیت کی حفاظت کرنا اور احکام شرع کو رواج دینا، یہ سب سے تیرا ضروری اور مقدم کام ہونا چاہیے۔ آخر میں اس نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ بروسا ہی کو اپنا دارالسلطنت بنانا۔ اس وصیت سے بھی عثمان خان کی مال اندیشی کا بہت بڑا ثبوت ملتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کونیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو کسی نہ کسی وقت میرے خاندان کی بےخکنی پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ادھر اس کو معلوم تھا کہ مغلوں کو اسلام سے محض اسلام کی وجہ سے کوئی دشمنی نہیں اور وہ خود اسلام قبول کرتے جاتے ہیں۔ اگر دارالسلطنت کونیا رہا تو خواہ مخواہ مغلوں اور دوسرے سرداروں کے ساتھ جھگڑے برپا رہیں گے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہتر میدان عیسائی ممالک ہیں۔ لہٰذا بروسا کو دارالسلطنت ہونے سے عیسائیوں کو لازماً ایشیا کوچک کے خیال سے دستبردار ہونا پڑے گا اور وہ درہ دانیال سے اس طرف آنے کی کبھی جرت نہ کر سکیں گے۔ نیز بروسا کے بادشاہوں کو بآسانی یورپ پر حملہ آور ہونے اور بلکان کی فتح کا موقع ملے گا۔ عثمان کا یہ خیال بہت صحیح تھا۔ اس کے جانشینوں نے اس عثمانی اصول کو مد نظر رکھا اور اسی اصول پر کاربند رہنے کا نتیجہ تھا کہ چند روز کے بعد عثمانیوں کا دارالسلطنت ایڈریانوپول ہوا، جس کے بعد وہ قسطنطنیہ پر قابض ہو سکے۔ عثمان خان کی نسبت مشہور ہے کہ وہ غیر معمولی بہادری رکھتا تھا۔
اس کے ہاتھ جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا تو گھٹنوں تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ اعلیٰ درجے کا شاہ سوار اور خوبصورت شخص تھا۔ اس کی قوت فیصلہ بہت زبردست تھی۔ وہ پیچیدہ سے پیچیدہ اور اہم امور کے متعلق فوراً ایک رائے قائم کر لیتا اور وہی رائے درست اور صائب ہوتی تھی۔ وہ بلا کا ذہین اور ذکی تھا۔ رحم دلی اور فیاضی کی صفات میں بھی وہ خاص طور پر بلند مرتبہ رکھتا تھا۔ کونیا کے سلجوقی بادشاہوں کے جھنڈوں پر ہلال کی شکل بنی ہوتی تھی۔ اس ہلال کے نشان کو عثمان خان نے بھی بدستور اپنے فوجی جھنڈوں پر قائم رکھا اور یہی ہلال کا نشان عثمانی سلاطین کا قومی نشان سمجھا گیا اور آج تک مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب نشان ہے۔ عثمان خان 69 سال اور چند مہینے کی عمر میں 27 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا۔ اس کے زہد و اتقاء کا اندازہ شاید اس طرح ہو سکے گا کہ مرتے وقت عثمان خان کی ذاتی ملکیت میں ذرہ تلوار اور پٹکے کے سوا کوئی چیز نہ تھی۔ یہی وہ تلوار ہے جو ہر عثمانی سلطان کی تخت نشینی کے وقت اس کی کمر سے باندھی جاتی ہے۔ اس جگہ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ عثمان خان نے جب کونیا کو ترک کیا تو پرانے سلجوقی خاندان کے افراد کو کونیا کا عامل اور حکمران مقرر کر کے ان مراسم اور اعزازات کو ان کے لیے جائز قرار دیا جو سلجوقی خاندان کے لیے مختص تھے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ کونیا میں عثمان خان نے ایک ماتحت ریاست قائم کر دی تھی جو پرانے سلاجقہ روم کے خاندان میں سلطنت عثمانیہ کے عرصے تک ماتحت رہی۔ اس طرز عمل سے بھی عثمان خان کی شرافت اور پاک باطنی اور معال اندیشی کا ایک ثبوت بہم پہنچتا ہے۔